بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ کرام، علماء کرام، دانشوران اعظام اور حال میں موجود اساتذہ اور عزیز طلباء اور طالبات، مجھے یقین ہے کہ آپ سب تھک چکے ہیں اور بہت طولانی نشست اور اگرچہ بڑی پرمغز اور اچھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اتنی لمبی نشست میں یقیناً انسان تھک جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی تھکن میں اضافہ کروں۔ اس لیے میں نے میزبانوں سے پوچھا کہ بھئی کتنا ٹائم ہے، اور انہوں نے جو ٹائم بتایا اس کو دیکھ کے مجھے ذرا پریشانی ہوئی کہ آپ کو مزید تھکانے کا پروگرام ہے آپ کے میزبانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو مزید توفیق، سعادت اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے کہ انہوں نے بڑی محنت سے آج کی اس نورانی محفل اور مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور اپنے مادر علمی میں ایک فکری، علمی، انقلابی موضوع پر اس محفل کا انعقاد کر کے کوشش کی ہے کہ خصوصاً نوجوانوں کو حسینی شعور اور اس کی نورانیت سے آشنا اور ان کے دلوں کو روشن کیا جا سکے۔ کربلا اور حسین علیہ السلام کو پہچاننے کے چند طریقے ہیں۔ عام طور پر جب کربلا کے بارے میں اور اس تحریک کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ امیر شام کی موت کے بعد یزید کی چونکہ خلافت کا اعلان ہو چکا تھا، اور یزید نے چند لوگوں سے بیعت مانگی اور ان میں سر فہرست امام حسین تھے۔ امام حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور یزید بیعت لینا چاہتا تھا، اس لیے پھر امام حسین چونکہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے لہٰذا ان کو کوئی اور رستہ نظر نہیں آیا۔ جب کچھ لوگوں نے دعوت دی تو وہ چل پڑے، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ میں اختصار کے ساتھ وہ بات کرنے لگا ہوں جو عام طور پر رائج ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اور اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ امام حسین تو نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو مجبور کر دیا گیا۔ کچھ لوگ اپنی فکری سطح کا ثبوت اس طرح سے بھی دیتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ نے امام حسین کو مدینہ میں روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ آپ یمن چلے جائیں تاکہ محفوظ رہیں، یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ آپ جب نکلنے ہی لگے ہیں تو پھر ان خواتین اور مستورات کو لے کر نہ نکلیں تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کے فہم اور اس کی سوچ اور اس کے سوال اور اس کے اعتراض کے مطابق جوابات دیے اور آپ نکل پڑے۔ یہ ساری باتیں جو میں ابھی آپ کے سامنے خلاصتاً عرض کر چکا، یہ وہ سطحی سوچ ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں جس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد امام حسین کی شخصیت کو بیان کر کے ہم ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو شناخت ہے کربلا کی، یہ جو شناخت ہے حسین ابن علی کی، اس شناخت کا تعلق حسین سے زیادہ اور کربلا سے زیادہ خود ہماری فکری سطح اور ہماری سوچ سے ہے۔ ہماری سوچ جتنی ہلکی، جتنی سطحی ہوگی، ہم امام حسین کو بھی اسی سطحی سوچ کی نگاہ سے دیکھیں گے۔
جتنی گہرائی ہم میں آئے گی ہم اسی حساب سے ان ہستیوں کو بھی دیکھیں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار سے جو حدیثیں پڑھتے ہیں ان میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، جن میں جتنی سوچ اور جتنی سمجھ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص سے ایک ہی سطح کی بات وہ کرے۔ ہاں، جب وہ بات کر چکے ہوتے ہیں تو اب لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بات کو کس حد تک سمجھیں۔ قرآن بھی ایسا ہی ہے، اس لیے قرآن کو ایک عام قاری اپنی سوچ کے مطابق سمجھتا ہے اور ایک مفسر اپنی سوچ کے مطابق سمجھتا ہے، ایک ولی اللہ اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی گہرائی کے مطابق قرآن کے اس بحر بے کراں سے موتیاں چنتا ہے، اور جب وہی کلام نبی کے سامنے آتا ہے، نبی کے جانشین کے سامنے آتا ہے، تو وہ اس اپنی سطح پہ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں اور قرآن سے کائنات کے رموز کو دریافت کرتے ہیں۔ قرآن وہی ہے، سطح فکری میں ہمیشہ اور ہر زمانے میں اور ہر معاشرے میں فرق رہتا ہے۔ اسی لیے بعض روایات کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ اگلی نسلوں تک منتقل کرتے جاؤ۔ ہو سکتا ہے آج تمہیں میری بہت ساری باتوں کی سمجھ نہ ہو، لیکن جب نسلیں آگے بڑھیں گی، سوچ میں گہرائی پیدا ہوگی، تو وہ نسل ضرور پیدا ہوگی جو آج جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت وہ نسل اس کو سمجھ سکے۔ اسی ضمن میں سورہ اخلاص کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسی مسلم معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس سورہ اخلاص کی گہرائیوں کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے آپ میں پائیں گے۔ بات ہو رہی ہے کربلا کی۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا کے ہیرو کو سمجھنا ضروری ہے۔ کربلا کا ہیرو حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کن کے بیٹے ہیں، ان کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کس تاریخ میں پیدا ہوئے، کس عمر میں ان کے والدین کی شہادت ہوئی، اور ان کی زندگی میں کون کون سے واقعات پیش آئے، یہ سوانح عمریہ ہے۔ حسین کو سمجھنا چاہیں تو ان کی فکر کو سمجھیں، حسین کو سمجھنا چاہیں تو ان کی اس ذمہ داری کو سمجھیں جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے حسین ابن علی کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ حسین ابن علی کو ہم جب احادیث اور اہل البیت کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو حسین 61 ہجری میں وہ ہستی ہیں جو زمین کے اوپر اللہ کے رسول کے فرزندوں میں آخری فرزند ہیں، پنجتن پاک میں سے آخری فرد ہے۔ آیات الہی کی مصادیق میں جو بارز اور پہلے درجے کی مصداق یا مصادیق ہیں ان میں پہلی مصداق لیکن اس زمانے میں اکیلی مصداق ہے۔ جب ہم حسین ابن علی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جب اہل البیت مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ جب حسین کو اہل البیت مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں نوح کے وارث حسین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ جب حسین کو اہل البیت مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے موسیٰ کے وارث حسین،
اے ابراہیم کے وارث حسین، اے عیسیٰ کے وارث حسین، اے محمد عربی کے وارث حسین۔ گویا حسین اپنے زمانے میں گزشتہ 1,24,000 انبیاء کے لائے ہوئے دین اور اس پیغام کے امانت دار بھی ہیں اور اس کی حفاظت کے وارث بھی ہیں۔ جو ہستی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے وارث قرار پائے، اب وہ ہستی کسی کی طلب بیعت کا انتظار نہیں کرتی کہ کوئی مجھ سے بیعت طلب کرے تو میں نکلوں، اگر بیعت نہ طلب کرے تو میں آرام سے گھر بیٹھ کر عبادتیں بجا لاؤں۔ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز اسلام کا حکم ہے، روزہ اسلام کا حکم ہے، حج اسلام کا حکم ہے، لیکن اسلام نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی نے روزہ رکھ لیا تو وہ مسلمان ہے، کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ مسلمان ہے، کسی نے حج کر لیا تو بس اس کی اسلامیت کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس زمانے میں قیام فرمایا، اگر انہوں نے قیام کیا تو کس سبب اور کس وجہ کے تحت قیام کیا؟ کیا بیت اللہ کی زیارت اور نمازوں پر، حج پر، عمرے پر یزید ابن معاویہ نے کوئی پابندی لگائی تھی کہ امام حسین نکل کھڑے ہوئے کہ اس نے پابندی لگائی ہے میں اس کے خلاف نکلوں؟ کیا روزے پر پابندی تھی؟ حج پر پابندی تھی؟ زکوٰۃ پر پابندی تھی؟ کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیں جو احکام میں سے ہوں، جو روزمرہ زندگی میں ہمارے اسلام کی علامتیں قرار پاتی ہیں۔ ایسی چیزیں جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسلام کی علامت ہے، روزہ رکھتے ہیں، اسلام کی علامت ہے، اس کا حکم ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اسلام کا حکم ہے، حج کرتے ہیں، اسلام کا حکم ہے۔ اس طرح کا کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں جس پر یزید ابن معاویہ نے پابندی لگائی ہو اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو اسلام سمجھ کر اس پابندی کے خلاف قیام کیا ہو اور کوفے کا رخ کیا ہو۔ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی علامت آپ دکھا نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، باقی اعمال بھی موجود تھے۔ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے جب آپ مدینہ سے نکلنے لگے تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ تو الرسول ہے، یہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے کچھ کر سکے، ہم آرام سے اپنے اعمال اور اپنی عبادتیں بجا لا رہے ہیں۔ جب لا رہے ہیں تو پھر کیا فکر ہے؟ آپ یہاں پر رہیں، کہیں نہ جائیں۔ اگلا سوال ذرا غور کیجئے گا۔ جیسے بھی مجھ سے پہلے ایک ہمارے عزیز نے یہ بات کی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت مکہ چھوڑا جب لوگ مکہ کی طرف آ رہے تھے، میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت احرام کھولا جب لوگ منا کی طرف جا رہے تھے، مکہ کی طرف نہیں۔ کب؟ 8 ذی الحج۔ 8 ذی الحج وہ ہے جب لوگ مکہ مکرمہ میں اپنے عمرے کی بجا آوری کے بعد منا کی طرف رخ کرتے ہیں اور ارکان حج بجا لاتے ہیں۔ آپ یکم ذی الحج نکل جاتے، 2 ذی الحج نکل جاتے، 6 ذی الحج کو نکل جاتے، 7 کو نکل جاتے، لیکن عین اس دن جس دن سارا عالم اسلام مکہ میں جمع ہو کر عبادتیں بجا لانے کے بعد حج کے پہلے بنیادی رکن کی حیثیت سے منا کی طرف سفر کرنے لگا ہے، ایک ایسے موقع پر منا کی طرف رخ کرنے کی بجائے اس کے برعکس احرام عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑ کے نکل آتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو کیوں؟ جب سارا مکہ، سارے مسلمان
मिना की तरफ जा रहे हैं। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसने हुसैन इब्ने अली को एक ऐसे मौके पर उठने पर मजबूर किया। फिर दूसरी बात यह है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुआविया इब्न अबी सुफियान की वफात के बाद यजीद ने चूंकि बैयत मांगी इसलिए इमाम हुसैन खड़े हुए, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, बहुत बड़ी गलतफहमी का। तारीख भी पढ़िए और अहादीस भी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 59 जिलहज 59 हिजरी और 60 हिजरी के हज के मौके पर 58 और 59 हिजरी के हज के मौके पर मक्का में होते हैं, दोनों सालों में। और 59 हिजरी में अभी यजीद तख्तनशीन नहीं हुआ, अभी यजीद की खिलाफत का ऐलान नहीं हुआ। आप तमाम आलम इस्लाम में मौजूद लोगों को खत लिखते हैं। किन लोगों को? जो अपने अपने शहरों में सरबराह मुमताज शख्सियत के तौर पर मौजूद हैं और उनकी माशरे में कोई हैसियत है। उनसे कहते हैं कि मैं हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने फातिमा, हुसैन इब्ने मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें बुला रहा हूं, हज पे आना, मिना में हम मिल बैठेंगे, वहां पर मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। और ये 58 और 59 हिजरी के वाकयात हैं। 59 हिजरी अभी यजीद तख्तनशीन नहीं हुआ। आने के बाद जब हज के तमाम अमाल से फारिग हो जाते हैं, जो लोग हज पे गए हैं उनको मालूम है कि हज के तमाम अमाल से फारिग होने के बाद इंसान रूहानी तौर पर, मानवी तौर पर दुनिया की आलाइशात, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की तलब और इस तरह की चीज़ों से रोने धोने, तवाफ़ करने, गिरिया करने, तौबा करने, इस्तिग़फ़ार करने के बाद बहुत हद तक हल्का फुल्का हो चुका होता है। यानी गोया उसका मीटर जो है ज़ीरो हो चुका होता है। अब नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मौके का इंतखाब करते हैं जब लोग उन तमाम अपनी माजी की आलूदगियों से पाक होने के बाद मिना में जमा हों और बहुत बड़ा खेमा सजाते हैं। सजाने के बाद वहां पर फिर जब सारे 1000, तारीख ने लिखा है 1000 शख्सियात, उन सबको जमा करके उनसे पूछते हैं मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? सब तस्लीम करते हैं, हाँ हम आपको पहचानते हैं। जब तस्लीम करते हैं उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी करीम से मनकूल अहादीस की रोशनी में अपनी फजीलतें, अपने भाई इमाम हसन की फजीलतें, अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की फजीलतें, हजरत ज़हरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलतें एक एक करके बयान करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन कोई 27 फज़ाइल। मैं उस तफसील में नहीं जाता। बयान करने के बाद हर फजीलत को बयान करके लोगों से पूछते हैं क्या तुम गवाह हो कि ये फजीलत अल्लाह के रसूल ने हम अपने खानवादे के हवाले से, अहल बैत नबी के हवाले से बयान किए हैं? सब बिला इस्तिस्ना लब्बैक कहते हैं और कहते हैं हम गवाही देते हैं कि ये फजीलतें आपकी हैं और आपके घर की हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं इस वक्त नबी की निशानियों में आखिरी निशानी हूं ज़मीन के ऊपर? सब इस बात को भी तस्लीम करते हैं। उसके बाद अब मुखातब होते हैं उन सामीईन से और कहते हैं कि मैंने अपना तारुफ करवा दिया, तुम कौन हो? तुम वो लोग हो जो अपने कबीले में मुमताज़ हो, तुम्हें लोग एहतराम देते हैं, तुम्हें लोग इज्जत और तकरीम की निगाह से देखते हैं। जब तुम किसी महफिल में आते हो तो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए उठ खड़े होते हैं, तुम्हें बेहतरीन जगह बिठाते हैं, बेहतरीन खाने खिलाते हैं। इस सारी इज्जत और तकरीम की वजह क्या यह है कि तुम फलान इब्ने फलान हो, या ये है कि तुम्हें दीन और नबी की निस्बत से ये समझा जाता है कि तुम दीन में नबी से तुमने कुछ सीखा है और दीन के मुहाफिज हो?
یعنی یہ جو تمہیں احترام حاصل ہے یہ آیا دین کی وجہ سے ہے، نبی کے دین کی وجہ سے، یا پھر تمہارے والد اور تمہارے دادا کی وجہ سے ہے؟ سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ابن رسول اللہ، یہ جو کچھ آج اسلامی معاشرے کے اندر ہمیں حاصل ہے یہ آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے۔ جب یہ اعتراف لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے معاشرے کے اندر حلال حرام کر دیا گیا ہے، حرام کو حلال کر دیا گیا ہے، اس وقت ایسے لوگ تمہارے معاشرے میں ان مختلف مناصب پر براجمان ہیں جن کا کردار اتنا گھناؤنا ہے، اتنا گھناؤنا کہ ان کو دیکھنے کے بعد اسلام جو اسلام وہ پیش کرتے ہیں اس سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں تمہارا یہ دنیاوی منصب، تمہارا دنیاوی اقتدار، دنیاوی عزت اتنی عزیز ہے کہ دین کی دھجیاں اڑائی جائیں اور تم خاموش تماشائی اس لیے بنے رہو کہ اگر تم کچھ کہو تو تمہاری گردن اڑا دی جاتی ہے؟ خاموشی ہوتی ہے، کوئی جواب نہیں آتا۔ جب جواب نہیں آتا تو پھر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے اس لیے عذاب کا نشانہ بنایا ہے کہ اس قوم نے اپنے دینی اقدار کی حفاظت کے لیے جو ذمہ داری اللہ نے ان پر عائد کی تھی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اس لیے اللہ نے ان رہبان یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں کے رہبان اور ان کے علماء اور ان کے بزرگوں کو اپنی لعنت اور عذاب کا نشانہ بنایا۔ آج تم اگر وہی کام کرو گے تو اسی لعنت اور عذاب کا استحقاق تمہارا بھی ہے اور تم بھی نشانہ بنو گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ان قریب ایک قدم اٹھانے والا ہوں، جب تم اپنے علاقوں میں جاؤ تو میرا یہ پیغام گھر گھر پہنچانا۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو سجانے کا، کربلا کے اس معرکے کا ایک پلان ایسا تیار کیا ہوا ہے جس کے لیے اس کے تمام کردار حسین ابن علی کے ذہن میں بالکل واضح ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نا علم ہو۔ وہ حسین جن کی پیدائش پر نبی کریم روئے فرشتے کی آمد کے بعد، جبرائیل کے نزول کے بعد، اور پھر خبر دے کہ حسین نے 10 محرم عصر عاشور شہید ہونا ہے، کیا اس حسین کو اپنی شہادت کا نہیں پتا؟ پتا ہے، دوسروں کو نہیں پتا، لیکن حسین ابن علی کو پتا ہے۔ کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کو اپنی شہادت کے ہدف کا پتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ مسجدیں تو تھیں، روزے تو تھے، حج تو تھا، باقی اعمال بھی تھے۔ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر حسین نبی ہوتے تو اسلام زندہ تھا اور رہے گا۔ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ کس نے کہا ایسی بات ہے؟ انبیاء ادیان کو یعنی الہی ادیان کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر انسان ساتھ نہ دے تو نبی بھی مجبور ہو جاتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں، اور ان کا دین چونکہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے ہاں تو باقی ہے، لیکن اگر لوگ پسند نہ کریں اور لوگ قبول نہ کریں تو وہ دین کامیاب نہیں ہوا۔ اور اگر لوگ چھوڑ دیں تو جیسے آج 7 ارب سے زیادہ انسان، ان کے مقابلے میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب۔ تو اسلام غالب ہے یا مغلوب؟ اب سوال یہ ہے کہ مغلوب ہے تو پھر آپ کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، غالب آپ کہہ نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حسین ابن علی قیام نہ فرماتے، اگر گھر سے نہ نکلتے تو کیا ہوتا؟ یزید کے باقی سارے کرتوت ایک طرف، جتنے بھی اس نے جرائم انجام دیے، ان
4 سال کے تقریباً 4 سال کے عرصے میں ان تمام جرائم کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن صرف اتنا آپ سمجھ لیں، صرف کربلا کا یہ پہلا واقعہ، چونکہ یزید کے جرائم کا آغاز اہل بیت نبی کے قتل عام سے اور انجام مدینہ منورہ میں صحابیوں اور صحابی زادیوں کو نشانہ بنانے پر، یہ اس کا آغاز ہے اور یہ اس کا انجام ہے۔ اس تفصیل میں مجھے نہیں پتا، جانے کا وقت ملے گا یا نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتے، اگر حسین ابن علی بچوں کو لے کر نہ نکلتے، چونکہ اس معرکے کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق ہے 27 رجب سے لے کر 10 محرم کے عصر تک، جس میں ایک سفر ہے، پیغام رسانی ہے، خطوط ہیں، خطبات ہیں، ملاقاتیں ہیں، دعوت ہے اور لوگوں تک پیغام رسانی ہے، لیکن وہ بہت محدود ہے۔ لیکن اس کا اگلا حصہ، اس کا آغاز ہوتا ہے عصر عاشور کے بعد سے۔ یہ جو عصر عاشور کے بعد سے آغاز ہوتا ہے، وہ گویا کربلا میں ان 72 شہداء کے کٹے ہوئے سروں سے گرنے والے خون کے ہر قطرے کا پیغام ہر فرد بشر تک پہنچانا ہے۔ یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے۔ اگر یہ مرحلہ نہ ہوتا تو پہلا مرحلہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ اس مرحلے میں سردار اور سربراہ اور ہیرو امام حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، اور دوسرے مرحلے میں زینب کبریٰ ہیں، بنت علی ہیں، علی کی شیر دل بیٹی۔ ان بہن اور بھائیوں کے درمیان یہ 2 ذمہ داریاں تقسیم ہوئی ہیں۔ لہذا اگر امام حسین علیہ السلام نہ اٹھتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے، صرف ایک مثال میں دوں گا، آگے زیادہ میں نہیں بڑھوں گا۔ اسلام اس معاشرے کے اندر عدل کی حاکمیت اور حکمرانی سے عبارت ہے، لیکن معاشرہ اگر صرف نماز پڑھنے کو ہی دین سمجھے تو پھر وہ کیسی نماز ہے جس میں لوگ شراب پی کر وضو کریں اور شراب کے وضو سے نماز پڑھیں؟ وہ کیسی نماز ہے؟ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس معاشرے میں یہ رائج ہو چکا تھا جب کوفہ کا گورنر فجر کی نماز رات بھر شراب پینے کے بعد مسجد کوفہ میں جا کر نماز پڑھاتا ہے، اور فجر کی نماز 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھاتا ہے۔ 4 رکعت پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کر جتنی بھی تاریخیں ہیں سب کو پڑھ لیجئے گا، سب نے ان واقعات کا ایک ایک کر کے تذکرہ کیا ہے۔ میں صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ پیچھے دیکھ کے کہتا ہے کہ لوگوں اگر اور نماز پڑھنا چاہو تو اور پڑھا دوں۔ فجر کی نماز 2 رکعت اللہ نے فرض کیا ہے، وہ 4 رکعت پڑھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے مزید پڑھا دوں۔ لوگ پریشان کہ بھئی یہ ہو کیا گیا؟ یہ دین اتنا گھٹیا ہو گیا کہ ایسے شرابی کبابی لوگ ہمارے حکمران بن گئے، اور پھر وہ ہمارے دین کی امامت بھی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہی دین ہے اور اس دین اور اس اسلام کے تصور کے مقابلے میں نبی کا بیٹا نہ آتا تو پھر یہی دین تا قیامت آنے والے انسانوں کا دین بنتا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، اگر حسین خاموش رہتے تو پھر جو کچھ اس دور میں حکمران کر رہے تھے وہی دین قرار پاتا، اور جب وہ دین قرار پاتا تو پھر نبی کا لایا ہوا دین کب کا دفن ہو چکا ہوتا۔ ولید جب نماز اس طرح سے پڑھاتا ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، بھئی یہ ایک شرابی آدمی ساری رات شراب پینے کے بعد آیا ہے محراب مسجد میں اور ہمیں نماز پڑھا رہا ہے۔ اس کو اٹھاتے ہیں، چونکہ وہ جب پلٹتا ہے تو وہ رات بھر پی ہوئی شراب محراب مسجد میں قے کر کے الٹ دیتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے محراب مسجد میں۔
پھر لوگ اس کو اٹھاتے ہیں لے جانے کے لیے، تو جو نمازی ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کے ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتار لیتے ہیں۔ ان انگوٹھیوں میں ایک انگوٹھی وہ ہے جو گورنر کی مہر ہے، ہر چیز پر جو مہر لگائی جاتی ہے، اور وہ لے جا کے خلیفہ کے سامنے پیش کرتے ہیں بھئی یہ آپ کا گورنر کر رہا ہے۔ یہ ایک گورنر کی بات ہے، صرف ایک گورنر کی۔ یمن کے گورنر کی یہی صورتحال، بصرہ کے گورنر کی یہی صورتحال، جتنے بھی اہم علاقے ہیں وہاں پر اس طرح کے لوگ حاکم بن چکے ہیں، اور ان کا ہر عمل دین کا عمل قرار پا رہا ہے، اس لیے کہ وہ دین کے نمائندے بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں۔ اگر ایسے میں کوئی اور فرد نکلتا تو اس کے نکلنے کا وہ اثر ہونا ہی نہیں تھا جو اثر نبی کے گھرانے اور نبی کے بیٹے کا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا تھا کہ اس طرح سے حسین کی شہادت سے دین ایک دفعہ پھر زندہ ہو جائے۔ آپ اس لیے اس دور میں دیکھیں یزید کے سامنے اٹھ کر کوئی بات کرنے والا ایسا پیدا ہی نہیں ہوا۔ کوئی اگر بات کرنا چاہتا تو اس کی گردن کٹ جاتی۔ لوگوں کو کچھ اپنی جان کا خوف اور کچھ مال و متاع کا خوف، کچھ شہر بدری کا خوف، کچھ اپنے رشتہ داروں سے کٹ جانے کا خوف، کچھ زندانوں اور جیلوں میں جانے کا خوف۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب اور جہاں کہیں کچھ لوگوں نے اس طرح کے واقعات کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ وہ حال کیا گیا جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مکہ پر حملہ کیا جائے اور مکی مسلمانوں کو، جن میں صحابہ بھی ہیں جن میں تابعین بھی ہیں، ان کا قتل عام کیا جائے، اور کون کرے؟ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے، مدینہ میں 10,000 لوگوں کو، تمام تواریخ پڑھیے آپ، چونکہ تاریخیں عام طور پر یا طبری ہے یا ابن ہشام کی ہے یا ابن خلدون کی ہے، کچھ ان کی نسبت متاخرین کی تاریخیں ہیں، جتنے بھی اس طرح کے مورخین ہیں ان کو پڑھیے آپ کو حیرت ہوگی کہ جب مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو 10,000 لوگ، جن میں اکثر قاریان قرآن ہیں، حافظان قرآن ہیں، مارے جاتے ہیں، سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ 10,000 کوئی چھوٹی تعداد ہے؟ کیوں یہ سب کیوں قتل ہوئے، کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ جب حسین ابن علی فرزند رسول نے اٹھنے کا اعلان کیا تو اس وقت یہ بیٹھے رہے۔ جب یہ بیٹھے رہے تو نوبت ان کی بھی آ گئی۔ اگر حسین کی طرح سے اٹھتے تو پھر ان کو وہ موت نصیب ہوتی جس کے نتیجے میں پوری دنیا آج ان کو بھی اسی طرح سے سلام پیش کرتی۔ حسین ابن علی زندہ ہو گئے تا قیام قیامت، لیکن یہ جو مدینہ میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے لوگ ہیں مدنی، رسول اللہ کے صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ان کا بتانا پڑتا ہے کہ بھئی ایسا ہوا تھا۔ لوگوں کو عام طور پر نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ ان کے قتل سے وہ جو کردار، وہ جو اثر، وہ جو معاشرے کے اندر ایک بھونچال آنا چاہیے وہ ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے جب اٹھنے کا ٹائم تھا وہ نہیں اٹھے، اور جب وہ اٹھنے لگے تو ایسے ان کو مارا گیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ پھر دوسری بات، اسی مدینہ منورہ میں 1,000 دوشیزاؤں کو، یہ سارے مورخین نے لکھا ہے، 1,000 دوشیزاؤں کو یزید نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ تم پر مدینہ کی بیٹیاں حلال ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ جب مدینہ کے گھروں پر حملہ آور ہوں گے تو ان کی فکر اور ان کی سوچ بالکل وہی ہوگی جو داعش کی ہے، جو کچھ داعش نے شام میں، عراق میں، دیگر جگہوں میں کیا ہے، جو آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، وہی سوچ۔ لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سارے مورخین نے لکھا، صرف یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، سارے مورخین نے، کہ اگلے سال 1,000 دوشیزاؤں نے بچے جنے،
جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں. یہ کون تھے؟ صحابیزادیاں تھیں، مدینہ کی بیٹیاں تھیں، مسلمانوں کی آبرو تھی، مسلمانوں کی حرمت اور ان کی ناموس، اور اس کے ساتھ یہ سلوک. لیکن کب؟ جب حسین شہید ہو گئے. جب 61 ہجری میں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو پھر 62 ہجری مکہ کا واقعہ، 63 ہجری مدینہ کا واقعہ. یعنی ہر سال ایک اس طرح کا بڑا واقعہ. مکہ پہ جب حملہ کیا تو کعبے پر حملہ کر کے کعبہ کے غلاف کو جلا دیا گیا، اور جب مدینہ پر حملہ کیا تو مدینہ میں خود مدینۃ الرسول اور روضہ رسول کو استبل بنا کر اس طرح سے رکھا گیا کہ 3 دن تک نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی. جب اتنا قتل عام ہو جائے، عزتیں لوٹی جائیں، ناموس پر حملے ہوں، تو اس کے بعد کس کو اپنی خبر اور کس کو اپنا ہوش رہتا ہے؟ حسین ابن علی اس الہی بصیرت کے ساتھ یزید کے مستقبل میں ان درندگیوں اور اس کے اس طرح کے جرائم کو دیکھ رہے تھے. اس لیے حسین ابن علی نے وہ کام کیا جس کے نتیجے میں جب یہ پیغام کہ نبی کے بیٹے، نبی کے فرزند اور نبی کے صحابہ میں سے اتنی بڑی تعداد کو اس مظلومیت کے ساتھ کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں اس درندگی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور نبی زادیوں کو، نبی کی ناموس کو، نبی کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا. جب یہ خبر دنیا تک پہنچے گی تو خود بخود اس پورے نظام کے حوالے سے نفرت کی وہ آگ بھڑک اٹھے گی جس کے بعد پھر اس نظام کا باقی رہنا ممکن نہیں رہے گا. لوگ خود بخود دین کو اس نظام سے جدا کر دیں گے اور کہیں گے یہ نظام شیطانی ہے، دین وہی ہے جس کا اعلان حسین ابن علی نے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کہتے ہیں دین وہ ہے جو نبی کریم نے دیا ہے، اور سلاطین، حکمران اموی ہوں یا عباسی، آپ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ تھے. لیکن اس وقت یہ تصور نہیں تھا. اس وقت وہ خلیفۃ الرسول تھے، اور لوگ جب ان سے ملتے تھے تو یہ کہہ کر ملتے تھے یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کہہ کر ملتے تھے، بادشاہ سلامت کہہ کر نہیں. امام حسین ابن علی علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا وہ اس حوالے سے ایک ایسا عالمگیر قدم ہے جس میں اصل مسئلہ دین کا تھا اور دین کی بنیادوں کا تھا. آج مغربی دنیا، یورپ، اقوام متحدہ کے سائے میں جو دین مسلمان ممالک میں رائج کرنا چاہتے ہیں، یورپ والے بھی اور امریکنز بھی، وہ وہی دین ہے جو اموی رائج کرنا چاہتے تھے. وہ کیسے؟ مسجدیں آباد رہیں لیکن ان مسجدوں میں جانے والے لوگوں کا مد نظر صرف یہ ہو کہ وہ 2 رکعت 4 رکعت نمازیں پڑھ لیں اور واپس آئیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی وہی ہو جو ایک عام انسان کی ہوتی ہے. وہ جو دینی حمیت ہے، وہ جو دینی روح ہے، وہ جو ظلم کے خلاف اٹھنے کا جذبہ ہے، وہ جو ظلم کے خلاف انسانی قدروں کی حمایت میں اپنا خون دینا ہے، یہ چیزیں اس معاشرے میں نہ ہوں. اس لیے وہ ان کی نگاہ میں اسلام 2 ہیں. ایک وہ اسلام ہے جو ان کے مفادات سے ٹکراتا ہے، ایک وہ اسلام ہے جو ان کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے. جو اسلام ان کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے اس کو وہ بھرپور طور پر تحفظ دیتے ہیں. اس لیے آپ قادیانیت دیکھیے، قادیانیت کو کون پروموٹ کر رہا ہے؟ یورپ. کون؟ امریکہ. کون؟ اقوام متحدہ کا فنڈ. پوری دنیا کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح سے شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان ایسے لوگ جو امت کو ایک دوسرے سے لڑا کر دین کی روح کو قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو MI6 بھی پروموٹ کرتی ہے اور CIA بھی پروموٹ کرتی ہے. لیکن جو لوگ کہیں نہیں، امت کو یکجا ہونا چاہیے، امت کی طاقت کو مجتمع ہونا چاہیے، اور امت کو مل کر اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے اور دین اور قرآن کے اصولوں کو انسانی معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے اٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو فوری طور پر دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے.
اور پھر یہ جو اسلام ہے، اسلام کی حاکمیت کا تصور لے کر اٹھنے والے لوگ، ان کے مقابلے میں ایک ایسا جعلی اسلام تشکیل دیا جاتا ہے جو ان نعروں کے ساتھ آئے لیکن انہی کے پیسوں کے ساتھ آئے. جیسے طالبان کا تصور اسلام تھا یا القاعدہ کا تصور اسلام تھا، بنایا انہی نے، استعمال انہی نے کیا اور مارا بھی خود ہی. یا داعش کی صورتحال دیکھ لیں، داعش کی پروموشن، تشکیل، فنڈنگ، اسلحہ، تربیت، گزرگاہیں، ان کے لیے جتنی بھی ان کی ضرورت کی مشینری تھی وہ، حتیٰ جاپان کے ٹویوٹا کمپنی کی ویگو گاڑیاں 5,000 بک کر کے لے کر لائے، عراق اور سیریا میں ان کے حوالے کیا، ایک ہی مارکے کے ساتھ اور ایک ہی رنگ کے ساتھ، برینڈ نیو گاڑیاں 5,000، تاکہ ان پر بیٹھ کر ان کا لشکر جائے ان مسلمان علاقوں میں، ان کی بیٹیوں کو بھی لوٹے، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ بھی کرے، تیل کے کنووں پر قبضہ بھی کرے، اور یہی تیل پھر انتہائی سستے ریٹ پر امریکہ کو اور یورپ کو بیچے. کون؟ داعش. یعنی وہ جو اسلام کے غلبے کی تحریک ہے، اس تحریک کے مقابلے میں بھی اسلامی غلبے کے نام پر ایک جعلی اس طرح کا گروہ تیار کرو جو نعرہ وہی لے کر اٹھے لیکن استعمار کے اشاروں پر اٹھے. ہر دور میں حکمران اپنے مفادات کے لیے یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے حکمران ہوں چاہے وہ بڑے حکمران ہوں. اور آج کی اس دنیا میں جن لوگوں کا غلبہ ہے وہ مغربی دنیا ہے، اور مغربی دنیا کا مطمع نظر ہی یہی ہے کہ وہ روح جو بدری روح ہے، بدری روح جو خیبری روح ہے، جو خندق والی روح ہے، جو کربلا والی روح ہے، جو انسان کو جینے کا طریقہ بھی بتائے، مرنے کا سلیقہ بھی دکھائے، شہادت میں اس کو حیات دکھائے اور ذلت کی زندگی میں اس کو موت دکھائے، ایسی تمام آئیڈیالوجیز اور ایسے تمام ویلیوز اور اقدار کا قتل عام کرو اور اس کی جگہ ایسا اسلامی تصور پیش کرو جس میں امن کا نام ہو لیکن وہ ساری کی ساری بے غیرتی کے لحاف میں اس طرح سے لپٹی ہوئی ہو یا لپٹا ہوا وہ تصور ہو جس میں ان ویلیوز کے لیے کوئی نہ اٹھے، ہاں چند ٹکوں کے لیے ضرور اٹھے. اس لیے آج کی دنیا میں درباری ملاؤں کی بہت زیادہ عزت ہے، چاہے وہ درباری ہمارے ملک کے اندر کے درباری ہوں یا باہر کے. جو بھی حکمرانوں کی دہلیزوں پر رہتے ہیں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اسی لیے کہ ان کے ذریعے سے یہ منصوبہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. لہذا حسینیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، حسینیت کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان قدروں کو سمجھنا ضروری ہے جن کے احیاء کے لیے نبی کریم نے شب و روز محنت کی ہے. لہذا اگر آج ہم حسین ابن علی علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ صرف یاد کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ آج کی کربلا میں حسین کے نقش پا پر کھڑے ہو کر حسینی کردار ادا کرنے کا جو رستہ ہے وہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم حسین کو پہلے پہچان سکیں کہ حسین نے کیا کیا ہے. اگر ہم حسین کو پہچان لیں گے تو ہر باضمیر اور باشعور انسان حسین کو اپنا ہیرو مانے گا، اس لیے کہ ضمیر انسانی پاکیزہ ہے، اگر زندہ ہے تو پھر پاکیزہ ہے، مرنے کے بعد پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا حسین سے وہی محبت کرتا ہے اور وہی اس کے رستے پر چل سکتا ہے جس کے اندر ضمیر بھی زندہ ہو اور وہ مفادات کی زنجیروں کو توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. تمہاری ان محافل اور ان مجالس، اس طرح کی کانفرنسوں اور اس طرح کے سیمیناروں کا لب لباب اور حاصل یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے نتیجے میں قرآن کو سمجھیں اور رسول کریم کی سنت کو سمجھیں، اس لیے کہ حسین ابن علی کی سیرت و سنت وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، وہی ہے جو نبی نے کر کے دکھایا ہے، اس سے الگ نہیں ہے.
ہاں اپنے زمانے کے حالات کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر 61 ہجری میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے اپنی ظاہری حالت میں، ظاہری جسمانی اس زندگی کے ساتھ، تو نبی کریم بھی وہی کام کرتے جو حسین ابن علی نے کیا ہے، چونکہ فکر وہی ہے، روح وہی ہے، ہدف وہی ہے، شناخت وہی ہے، اور دین کی معرفت وہی ہے، صرف شخصیت بدل گئی ہے۔ آج نبی نہیں ہے تو نبی کے بیٹے ہیں۔ آج اگر باقی انبیاء کی زندگی کو دیکھیں تو باقی انبیاء کی زندگی میں بھی آپ کو اسی طرح سے اپنے اپنے دور کے یزیدوں، اپنے اپنے دور کے فرعونوں، نمرودوں، شدادوں سے اسی طرح سے مقابلہ بھی نظر آتا ہے، اور پھر اللہ کی نصرت کو اترتا ہوا بھی آپ دیکھتے ہیں۔ کہاں وہ امویوں کا جاہ و حشم، اور کہاں حسین ابن علی اور ان کے اس خانوادے کی مظلومیت، اور کہاں آج کی یہ دنیا کے 1500 سال تقریباً گزر گئے، آج حسین ہر دل میں زندہ ہے، اور یزید کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ اس کی قبر بھی کہاں چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے اللہ اس کو دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ اس لیے آج نبی کریم زندہ ہے، علی زندہ ہے، نبی کریم کے پاکیزہ ترین مقدس ترین وہ صحابہ دلوں میں زندہ ہے، اور حسین ابن علی وہ شاہکار ہیں تربیت کے جو آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے، اور تا قیام قیامت ہر معاشرے میں جہاں پر حریت کی فکر اٹھے اس کو ایک ہی حریت کا امام تاریخ میں ملے گا، اور اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو حسین ابن علی کو پہچاننے کے لیے بہترین رستہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہترین رستہ، میں نے پہلے عرض کیا کہ پہچاننے کے چند طریقے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس ہستی کو پہچاننا ہو اس کے کلام کو دیکھیں وہ کہتا کیا ہے۔ آپ اللہ کو پہچاننا چاہیں تو قرآن کریم پڑھیے، تب آپ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم کو پہچاننا چاہیں تو نبی کریم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیے، تاکہ آپ پہچان سکیں کہ نبی کریم کتنی جلیل القدر ہستی تھیں، ان کا کلام ان کی شخصیت کا عکاس ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ حسین ابن علی کو پہچاننا چاہیں تو کیا کریں؟ حسین کے کلام کو پڑھیں، حسین سے پوچھیں گے مولا حسین آپ نے قیام کیوں فرمایا؟ بتائیں گے الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے تھے؟ یہ میں حسین کا کلام بیان کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے مختلف مواقع پر مختلف جملے ارشاد فرمائے، یا لکھا یا جملے ارشاد فرمائے، فرمایا الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ ان الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق پر عمل کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی معاشرہ اتنا ابتر ہو چکا ہے، اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والا معاشرہ ہے لیکن حق سے جی چراتا ہے، نماز پڑھنے والا معاشرہ ہے، حق اور باطل کی بات آئے تو باطل کی طرف جاتا ہے، حق کی طرف نہیں جاتا۔ ان الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہو رہا، والباطل، اور باطل کے حوالے سے لا يتناہى عنہ، باطل سے اجتناب اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی۔ شام میں ایک شخص غالباً مدینہ سے یا کسی اور جگہ سے گیا اپنا مال لے کے، مال اس نے بیچا، اس کے پاس اونٹنی تھی۔ ایک شامی آیا، شامی نے کہا کہ یہ اونٹنی میری ہے، یہ اونٹنی میری ہے۔ اس مدنی نے کہا کہ نہیں یہ تو میرا ہے، میرا ہے، اونٹ ہے۔ کہا نہیں میری ہے اور اونٹنی ہے۔ چلے گئے قاضی کے پاس، قاضی نے جب دیکھا ایک آیا ہے مدینہ سے اور دوسرا جو ہے شامی ہے، تو پوچھا کہ ہاں بھئی دعویٰ کیا ہے، آپس میں جو ہے جھگڑا کیا ہے؟ کہا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ اونٹنی میری ہے۔ اونٹنی والا شامی تھا، شامی سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کہا ایک نہیں 40 گواہ ہیں۔ 40 گواہ لے کر آ گیا، اونٹنی اس کے حوالے کر دی گئی۔
شامی نے آ کر قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب آپ نے اونٹنی قرار دے کر اونٹ اس کے حوالے کیا ہے، آپ دیکھتے تو صحیح کہ یہ اونٹ ہے، اونٹنی نہیں ہے۔ یہ صفین کے بعد کی بات ہے، صفین کے جنگ کے بعد۔ تو قاضی صاحب نے جواباً کہا کہ جا کر علی کو بتا دو کہ شام میں لوگ اس حد تک جاہل ہیں، اس حد تک نادان ہیں، جن کو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان تمیز نہیں ہے، تو کیا ایسی فوج سے علی لڑ سکتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا اور لوگوں کا فکری اور عقلی لیول جو ہے کہاں تک گر گیا تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں اب اسلام کو بچانے کا فریضہ حسین ابن علی کے سامنے تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر حق اور باطل کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، جب حق اور باطل کے درمیان اس لڑائی میں حق پر عمل نہ ہو اور باطل سے لوگ اجتناب نہ کریں، تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کو ترجیح دے، مر جائے لیکن ایسے معاشرے میں جیے نہیں۔ حسین کے اندر وہ روح ہے، حسین ابن علی کے اندر وہ روح ہے جو کائناتی ہے، اور پوری دنیا جس کی نگاہوں میں ایک حقیر ذرہ ہے، جس کی نگاہ اس پر ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اس لیے حسین کا پورا مطمع نظر یہ ہے کہ سارے کنبے کو قربان کر دو لیکن اللہ کے دین پر آنچ نہ آئے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی روحیں، ان کی بیٹیوں کی روحیں، ان کی بہنوں کی روحیں، ان کے بچوں کی روحیں کتنی بلند ہیں، کتنی بلند۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب 72 لاشیں زمین پر گری ہوئی ہوں، سر ان کے جدا ہو چکے ہوں، اور زینب سلام اللہ علیہا کو اونٹ پر بٹھا کر ان لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا ہو، اور حال یہ ہو کہ ان لاشوں کے اوپر لباس نہ ہو اور لاشوں کو گھوڑوں کے سمو تلے پامال کر دیا گیا ہو، ایک ایسے موقع پر ایک ماں اور ایک بہن کی قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ لیکن سلام ہے علی کی اس بیٹی پر، سلام ہے نبی کی اس صاحبزادی پر، جنہوں نے وہاں پر ان لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر بارگاہ رب العزت میں دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور فرمایا ایک جملہ، یہ ایک جملہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس کائناتی روح کی عکاس ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، با الہ، یہ ہماری طرف سے تیری بارگاہ میں چھوٹی سی قربانی ہے، اس قربانی کو تو قبول کر لے، تیرے دین کے لیے یہ بہت چھوٹی قربانی ہے۔ یہ ہے وہ روح، وہ تعلیم، وہ معرفت، وہ دین کا تصور جس کی حفاظت کے لیے اہل البیت کے ہر فرد نے اپنے اپنے زمانے میں تیر کھا کر بھی، تلوار کھا کر بھی، زہر کھا کر بھی جام شہادت تو نوش کیا، لیکن دین کے اس تصور کو ہر دور میں زندہ رکھا اور مسلمانوں کے اندر اس کو ہمیشہ روشن اور سربلند رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح سے دین نبی کریم سے، ان کی آل سے، قرآن کریم سے، نبی کریم کے پاکیزہ ترین اصحاب سے حاصل کرتے رہیں، اور دین کی روح کو اپنے اندر اجاگر کر کے اپنے آپ کو دنیا کی ان کثافتوں سے، کرپشن سے، بے ایمانیوں سے اور ہر اس عمل سے جو فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے اور دین خداوندی کے بھی خلاف ہے، اس سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔